جلسے کے بعد جرمن احمدی عورتوں اور مردوں سے بھی علیحدہ علیحدہ گروپ کی صورت میں ملاقات ہوئی۔ اس جلسے میں شامل ہونے والی وہ خواتین جو قریب تھیں ان میں سے 2 بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئیں۔ ایک ان میں سے جرمن تھیں اور ایک مصری نژاد تھی، مصری خاتون، ان کے میاں بھی مصری تھے، وہ بڑے عرصے سے یہاں آباد ہیں، انہوں نے بیعت کی۔ جو جرمن خاتون جنہوں نے بیعت کی وہ تو جذبات سے اس قدر مغلوب تھیں کہ جب میں نے ان سے کچھ سوال کیے اور تاثرات بیان کرنے کو کہا تو ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے جذبات کی وجہ سے، بار بار رو پڑتی تھی۔ اور یہ کیفیت کبھی بناوٹ کی وجہ سے پیدا نہیں کی ہو سکتی۔ بعض نئی احمدی خواتین نے اس بات پر بھی بے چینی کا اظہار کیا کہ ہم بعض دکانوں میں کام کرتی ہیں، پہلے ہی کر رہی تھیں، جہاں سور اور شراب کا کام بھی ہوتا ہے۔ ہم کوشش کر رہی ہیں کہ اس کام کو جلد چھوڑ دیں، یعنی ان دکانوں کو جلد چھوڑ دیں، براہ راست تو نہیں کرتی یہ کام، لیکن بے چینی سے اس بات کا اظہار کر رہی تھیں کہ ہم سے اس وجہ سے چندہ نہیں لیا جاتا۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ اگر تم براہ راست یہ شراب پلانے اور رکھنے اور سنبھالنے کا کام نہیں کر رہی یا سور کا کام نہیں کر رہی تو پھر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی قسم کا ایک کام میں ملوث ہو تو بہرحال چندہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ عذر تمہارے لیے تو جائز ہے کہ اپنا پیٹ پالنا ہے، لیکن جماعت کے لیے نہیں۔ پھر جرمنی اور یورپ کے مرد احمدیوں کی جب باری آئی تو ان میں سے بہت سارے ہیں جو جماعت کے بہت قریب ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ مردوں میں سے ایک جرمن اور ایک ہنگری کے آئے ہوئے دوست جلسہ کی کارروائی دیکھ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے وہیں اسی مجلس میں پھر دستی بیعت بھی کی اور جذباتی کیفیت میں یہ بیعت تھی ان کی بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ غیر قوموں میں تبلیغ کے راستے تلاش کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جلسے کی کارروائی دیکھ اور سن کر جلسے کی برکت سے اور نیک اثر قائم ہونے کی وجہ سے، نیک نمونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جلسہ سالانہ UK پر میں نے نئے شامل ہونے والے ملکوں میں لتھوینیا کا نام بھی لیا تھا، جس پر مجھے یہ بات پہنچی کہ یہ ملک تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں شامل ہو گیا تھا اور دوبارہ تعداد بڑھانے کے لیے شاید نام لیا گیا ہے۔ ملکوں کی تعداد جو میں نے 193 بتائی ہے، اس کو شامل کر کے بھی اتنی تعداد ہی بنتی ہے۔ اس بارے میں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ 1992 میں یہاں جماعت کا نفوذ ہوا تھا، چند لوگوں نے بیعت کی تھی، وہاں مشن بھی کھولا گیا تھا، مبلغین سلسلہ کو بھجوایا بھی گیا تھا۔ اس دوران وہاں جماعتی حالات خراب ہو گئے اور جو چند احمدی ہوئے تھے انہوں نے تاتاری مخالفین کے ساتھ مل کر جماعت کی مخالفت شروع کر دی اور معاندانہ رویہ رکھا، پیچھے ہٹ گئے۔ ان حالات میں اپریل 1994 میں وہاں سے مبلغ کو بھی فوراً نکالنا پڑا۔ 1995 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر لتھوینیا کو ان ممالک کی فہرست میں سے نکال دیا گیا جہاں جماعت قائم کی گئی تھی، بلکہ خود حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اس کو نکالتا ہوں۔ جرمنی کے سپرد یہ ملک کیا گیا تھا۔ اب 14 سال کے بعد اس ملک میں نئے سرے سے احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ ایک مخلص خاتون جماعت میں شامل ہوئی ہیں، شادی بھی پاکستانی سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں رابطے مزید بڑھ رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت وہاں ترقی کرتی چلی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سفر کامیاب رہا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 دن بعد رمضان بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس روحانی ہلچل کے تسلسل کو قائم رکھیں اور دعاؤں کی طرف توجہ دیں۔ تقویٰ میں بڑھنے اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ خاص موقع ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ملنے والا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحانی ترقی کے سامان پیدا فرماتا چلا جائے، ہمیں پاک صاف کر دے، ہمارے اندر کی تبدیلیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ایک خاص ماحول کی وجہ سے مستقل رہنے والی تبدیلیاں بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے، تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں، دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور حاجتوں کے متعلق ہوتی ہیں، وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نقطے کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں، ایسی پاک تبدیلیاں پیدا کریں جو مستقل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعائیں کریں اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ رمضان میں مخالفت بھی زوروں پر ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے رمضان کی نیکی یہی ہے کہ احمدیوں کی مخالفت کرو اور انہیں تنگ کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ۔ جہاں جہاں اور جس ملک میں بھی احمدیت کی مخالفت ہے، وہاں ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ رمضان جماعت کے لیے بے شمار برکتیں اور فضل لے کر آئے، اور ہم اس سے صحیح رنگ میں استفادہ پانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔